الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مائک کی آواز تھوڑا گونج رہی ہے، اس کا ایکو ختم کریں۔ بالکل ختم کر دیا، اور تھوڑی سی آواز بڑھا دیں۔ پنکھے تو بند نہیں کروائیں، گرمی ہو جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے نا۔ جی ہاں پنکھے بند کرنے سے تو قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے، ان پیغمبروں نے انسان کو جو بات سمجھائی، الحمدللہ، ان تمام پیغمبروں نے جو بات سمجھائی انسان کو وہ یہ کہ ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم آزاد نہیں ہیں، اس زمین پر ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان جو ٹینشن میں جاتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے، انزائٹی، یہ مختلف ناموں سے ایک ہی بیماری ہے جس کو مختلف تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کا مالک ہوں اور میری مرضی کے حساب سے حساب و کتاب چلنا چاہیے۔ تو جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے حساب سے سارے معاملات ہونے چاہیے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ کس کے حساب سے معاملات ہوں گے؟ اللہ کے حساب سے ہوں گے، کیونکہ خدا میں ہوں، تو پھر انسان پریشانی کی طرف جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ڈپریشن میں بھی جائے گا، خودکشیاں بھی ہوں گی، کفر بھی بکے گا زبان سے، ناشکری بھی کرے گا، خود بھی ٹینشن میں آئے گا، دوسروں کو بھی ٹینشن دے گا، ڈکیتیاں بھی کرے گا، چوریاں بھی کرے گا، ہر گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھنے لگے گا، شراب بھی پیے گا،
پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب انسان غموں میں آتا تو اللہ کی طرف بہرحال رجوع کر لیتا تھا. پیٹ بھرا ہوا انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا. اکثر پریشانی آتی تھیں، لوگ داڑیاں رکھ لیتے تھے، نمازیں شروع کر دیتے تھے. چلو یار یہ دنیا مسافر خانہ ہے، عیاشی تو ویسے ہی نہیں ہے، اللہ سے لو لگا لو. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے کانسیپٹ کلیئر تھے. اللہ سے دور تو تھے وہ، لیکن اللہ سے دور ہونے کی وجہ خوشحال زندگی. تو جب وہ زندگی ختم ہوئی تو ان کو احساس ہوتا تھا بھئی اصل کون ہے؟ اللہ. کیونکہ نظریہ صحیح تھا، عقیدہ صحیح تھا. بعض دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کرنا کیا ہے، لیکن کر نہیں رہا ہوتا، خواہشات کا غلام بنا ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچے کو پتہ ہے کہ 1 مہینے بعد میرا امتحان شروع ہونے والا ہے، میں اگر محنت نہیں کروں گا تو امتحان میں ناکام ہو جاؤں گا، ناکام ہوں گا تو جاب میں مشکلات، گھر میں بھی تانے. لیکن کوئی ایسا پروگرام ٹیلی ویژن پہ، کوئی ایسی سیریز چل رہی ہیں جس میں اس کی دلچسپی بہت بڑی ہوئی ہے. کوئی نئی فلم آ گئی ہے بھائی مارکیٹ میں، اب اسے پتہ ہے کہ یہ فلمیں دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا، گیم کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس میں دلچسپی اتنی ہے کہ وہ پتہ ہونے کے باوجود اپنا نقصان کر رہا ہے. تو اس بندے کا نظریہ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ٹی وی بند کرنے کی ضرورت ہے. جس ڈرامے میں وہ دلچسپی لے رہا ہے اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو باپ کیا کرے گا؟ ٹی وی گھر سے نکال دے گا. بیوی تو نکال نہیں سکتا، ٹی وی نکال دے گا. ٹی وی گھر سے نکال دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا بچہ کہے گا اب کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، چلو اب کیا کرو؟ پڑھ لو. یہ کام وہ بچہ کرے گا جس کے کانسیپٹ کلیئر تھے، جس کا عقیدہ صحیح تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کہے گا یار اب اس کو بھی بلکہ عقلی طور پر خوشی ہوگی، چلو میرے ابا نے اچھا کام کیا، اس بہانے میں پڑھ لیا. لیکن اگر بچے کا خیال یہ ہے کہ محنت کر کے امتحان دے کے پاس ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو آپ گھر سے ٹی وی نکالیں یا نہ نکالیں، اس سے بچے کی صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا. بلکہ ٹی وی نکالنے سے اس کی ٹینشن بڑھے گی کہ یار کرنے کا ایک کام تھا وہ بھی ابا نے لے لیا اور مصیبت میں ڈال دیا، ٹینشن میں ڈال دیا کہ پڑھو. چلو ڈرامہ چھین لیا مجھ سے، فلم چھین لی، ویڈیو گیم چھین لیا، وہ مزے ختم ہو گئے، لیکن مزید ٹینشن تو نہ دینا، میں کچھ اور پان گٹکے میں دل بہلاؤں گا. ابا نے تو ایک اور ٹینشن میرے اوپر ڈال دی کہ اب امتحان کی تیاری کرنی ہے، تو اس سے اس کو ڈبل ڈپریشن ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو خوشیاں چھیننے کی ٹینشن اور ایک امتحان کی ٹینشن جو اس کے سر پہ ڈال دیا آپ نے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امتحان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. آپ لوگ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونج رہی ہے آواز، ڈبل ڈبل آ رہی ہے. تو جب کہ اس کو پتہ ہے کہ اس امتحان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ ڈبل ٹینشن میں آئے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا. جب انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں اسے یقین ہے کہ آخرت ہے، قبر برحق ہے، جنت ہے، جہنم ہے، برے اعمال کی بری سزا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض دفعہ انسان گناہوں کی زندگی میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ خواہشات اسے دور کر دیتی ہیں اللہ کے راستے سے. لیکن اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. جسے گہری نیند آتی ہو اس کے لیے فجر پڑھنا مشکل، جسے نیند ہی نہ آئے تو اس کے لیے فجر پڑھنا آسان. تو نیند کی خواہش نماز سے کیا کرے گی؟ روک دے گی.
تو ایسے شخص سے جب خواہشات چھین لی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے اسے پریشانیاں آتی ہیں، تو بالآخر وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اور پھر اسے وہاں سکون بھی ملتا ہے، اور اندرونی طور پر وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ یار چلو کسی بہانے اللہ کے راستے کی طرف آ گئے ہم۔ پھر اسے یہاں نماز میں، عبادت میں، اللہ سے لو لگانے میں سکون ملے گا، اس کی پریشانی ختم ہوگی۔ لیکن جس کا یہ نظریہ ہو کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، پریشانیاں اللہ کی طرف سے نہیں آتی، یا آتی ہیں اللہ کی طرف سے مگر وہ ہمیں ٹینشن کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی، اس میں کوئی خیر کا عنصر بولو ہے ہی نہیں۔ کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے میرے اوپر، جو فضول بکواسات لوگ کر رہے ہیں آج کل۔ تو جب ایسے شخص پہ آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی نعمتیں اس سے چھنتی ہیں اور اس کا آخرت پر یقین بالکل بھی نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کی ٹینشن نماز پڑھنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھتی ہے۔ مذہب کی طرف آنے سے اس کی ٹینشن میں کمی کے بجائے اضافہ، اس لیے وہ آتا ہی نہیں ہے اس طرف، وہ آئے گا ہی نہیں اس طرف، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے میری ٹینشن ختم ہو نا۔ بے روزگاری ہے، کہیں رشتہ چل رہا تھا وہاں سے انکار ہو گیا، یہ دو ٹینشنیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں آج کل۔ اگر آپ دیکھیں نا خودکشیوں کی وجہ، ڈپریشن کی وجہ، تو دو میں سے ایک ہوگی، یا تو بے روزگاری ہے یا کہیں چاہتے تھے اور ہوئی نہیں وہاں پہ۔ لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی یہ دو چل رہے ہیں کیس۔ تو جب پریشانی کی وجہ سے وہ آتا ہے، جب دین کی بات اس کے سامنے کی جائے، بھائی اللہ سے لو لگاؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو وہ کہتا ہے میں پہلے ایک ڈپریشن میں ہوں، مجھے تو انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز چاہیے نا، مجھے تو خوشیاں چاہیے، مجھے تو کوئی اچھی سی فلم دکھاؤ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے پیسے دو، میری ٹینشن کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے، تو میری ٹینشن ختم کس سے ہوگی؟ بھائی پیسے سے ہوگی، پیسے دو مجھے۔ اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نماز کی بات کر رہے ہیں، یہ روزے کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو۔ داڑھی کا ٹینشن سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہے بھائی؟ عورت کو کہہ رہے ہیں پردہ کرو، کہ پردے کا ٹینشن سے کیا تعلق؟ پیسے جیب میں ہے نہیں، گھر میں تانے، گھر سے باہر تانے، بے روزگاری، اور کیا کہا جا رہا ہے عورت کو؟ پردہ کرو۔ تو ان کو دین کی طرف آنے سے پریشانی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے۔ ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، یا تو شراب کباب کی طرف جائیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عیاشی کی طرف، یا بندوق اٹھائیں اور ڈکیتیاں شروع کر دیں پیسے کمانے کے لیے، زنا کی طرف جائیں، اور جب اس کے بھی پیسے نہ ہوں، بھائی شراب کباب کے لیے بھی تو جیب میں کچھ روکڑا ہونا ضروری ہے نا، جب اس کے بھی پیسے نہ ہوں تو پھر ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ بلڈنگ سے گرا کے اپنے آپ کو بولو نا بھائی ہلاک کر دیں۔ جیسے کہ ابھی کراچی میں واقعہ ہوا ہے، لکی اسٹار تھا، لکی ون، بندے نے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کر دیا، اور واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ، جب تک سندھ میں حکومت نااہل ہی رہے گی تو یہ سب کچھ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہوتا رہے گا۔ یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، جہاں خودکشی کرنے والے سے اللہ پوچھے گا، سندھ گورنمنٹ سے بھی اللہ پوچھے گا۔ جس طرح انہوں نے قوم کو بدحال کیا ہے اور دیوالیہ نکالا ہے، آپ پنجاب کی موٹر وے سے جیسے ہی سندھ موٹر وے پر آتے ہیں، آپ کو سندھ کی حکومت کی نااہلی کا 2 منٹ کے اندر پتہ چلتا ہے۔ کھا رہے ہیں بیٹھ کے، عوام بے حس ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کام کس ٹریک پہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بس وہ تو بھیڑ چال کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں۔
تو جب عیاشی کا راستہ بھی نہ ہو انسان کے پاس، مذہب کا راستہ بھی نہ ہو، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ خودکشی نہیں کرتا تو ویسے ہی گھل گھل کے مر جاتا ہے ٹینشن سے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں ایک ہی ٹاپک گھسیٹتے رہتے ہو ملحدین کے خلاف، خدا کے وجود پہ دلائل مفتی صاحب دیتے رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کسی نے مجھے کہا مفتی صاحب بہت ہو گیا ملحدین پر رد، کوئی اور ٹاپک چلائیں۔ قرآن تو الحمد سے لے کے والناس تک توحید ہی بیان کرتا ہے نا، بات سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے تو کیسے ٹاپک بہت ہو گیا بھائی؟ خدا کو مانتے ہیں، ایسے نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہے۔ اللہ قرآن میں جو اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کوئی ایک دفعہ تھوڑی بیان کی ہیں، بار 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 دودھ کی مثالیں، شہد کی مکھی کی مثالیں، شہد کی مثالیں، اونٹ کی مثال، چوپایوں کی مثال، اور رنگ برنگے پودوں کی مثال، درختوں کی مثال، کھجور کی مثال، انار کی مثال، بیلوں کی مثال، پودوں کی، درختوں کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، ان کے راستوں کی، اتنی مثالیں، زمین کی، پہاڑ کی، صحراؤں کی، بار 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 انہی مثالوں کو قرآن گھماتا ہے۔ اور پھر آپ کو اشکال ہوتا ہے اللہ انہی مثالوں کو کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ تو اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار بیان کرتے ہیں، بار بار، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ نالج ایک الگ چیز ہے، معلومات تو غیر مسلم کو ہم سے زیادہ ہیں۔ دیکھو باپ اگر بیٹے کو یہ بتانا چاہے کہ یہ نالج دینا چاہے کہ میں تمہارا ابا ہوں، نالج، تو اس کے لیے ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے۔ جب بچہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے نا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے یہ ابو ہیں اور یہ کون ہے؟ امی۔ کمپلیٹ ہو گئی نا اس کی نالج۔ پوری زندگی اب دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کو پتہ چل گیا یہ ابا ہیں اور یہ اما ہیں، بس۔ لیکن باپ اور باپ سے کی جتنے ریلیٹیوز ہیں، میرا خیال ہے ہزاروں دفعہ موت تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی، ابا کے مرنے کے بعد بھی بچے کو بتاتے رہتے ہیں یہ کون تھے تمہارے ابا، اگر بچہ ابا کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ دیکھو بچے کو بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں، بچے کو سمجھ میں آ گیا یہ ابو ہیں اور یہ کون ہیں، کیونکہ بچہ اسلامی ملک میں پیدا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے سب کے ابو ہوتے ہیں تو ہمارے بھی ایک عدد ابو ہوں گے۔ بعض لوگوں میں نہیں ہے، وہ اس کو اتنی سیریس نہیں لیتے، ابو کہتے ہیں بس ہیں، کوئی بھی ہیں، بغیر ابو کے پیدا نہیں ہوتا انسان۔ کون ہے چھوڑو اس بحث میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، یہ امی ہیں بس۔ اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی اب ختم ہو گیا، امی کا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا۔ فارموں میں جیسے بکرے پلتے ہیں نا، ایسے ان ترقی یافتہ کنٹریز میں بچے پل رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہو کہ تہذیب کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمیں تہذیب ان سے سیکھنی چاہیے۔ عورتوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے، بچوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اسلام سے پوچھ رہے ہو، تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کی کیا حقوق ہیں۔ گورا 5 روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر، وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہیں۔ 5 روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی کالز آتی ہیں بیگم کو مالدیپ گھما کے لے آیا، ملیشیا کی سیر کرا دی، پھر بھی ناشکری کر رہی ہے، اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے، لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر، پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ منہ سے کوئی پھوٹے منہ بیگم شکر ادا کر دے، ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی میری، اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے، اس کے
ذمہ داری نبھاتا ہے اپنی. لیکن جہاں میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی پھر دیکھو آپ پھر ہوتا کیا ہے. خیر میں ان ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا, ابھی پھر میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے. عورت ذلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے, مرد کی زبان بند رہتی ہے, اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ہائے 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 بیچاری پہ بہت کیا ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. ہوتا ہے ظلم, عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں, لیکن آپ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں؟ کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے. پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی, 2 نمبر آدمی, تو 2 نمبر سے تو جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو نا, 2 نمبر سے جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو بھائی. یعنی کچھ بھی کر رہا ہو, ہمارے معاشرے میں ساری بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے؟ آدمی کے اوپر. یہ سارا یورپ کا کلچر ہے. یورپ انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ نا بہت کچھ غلط سلط کر کے معاشرے میں, عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اطاعت جو عورت کے اوپر جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمے ڈالے ہیں نا, میجورٹی 90% ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے. 90% میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں, گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا معاملہ ہے, عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں, نچوڑتی پورا ہے طبیعت کے ساتھ, اس کو پورا نچوڑ لیا. اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر؟ نہ ساس کی خدمت, نہ سسر کی خدمت. ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیا کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. بھئی وہ بہت پھیلایا گیا بیان. وہ گھر میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے نا, کوئی بھی, اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مولانا کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے, عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی زد میں نہیں آتی ہیں, اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی. قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے, بیوی سے بولے چائے بنا کے دو مجھے, بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس تھوڑی کر سکتا ہے وہ. لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ تھکا ہوا آیا ہے, وہ تمہارے لیے کما, گیس کا بل وہ دے رہا ہے, بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا؟ تو لبرل, اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا. اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں. اس کا مرد کو نقصان نہیں ہوگا. نقصان کس کو ہوگا؟ طلاقیں دے دے کے مرد عیاشی میں آئے گا, عورت کا بیڑا غرق. میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہے, ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہے, لیکن مردوں کے ظلم فوراً ٹریس ہو جاتا ہے. بھائی نان نفقہ ادا کر رہا ہے, نہیں کر رہا, اس کا مطلب ظالم ہے. ہیں ایسے لوگ, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے تو ظالم ہے. تو اس کا تو حل ہے نا, اس سے علیحدگی اختیار کی جائے. اس کا کیا حل ہے بیچارے کا؟ عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, حل ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو اس سے. اس کمبخت پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے, جو بھی کرے اس کے ساتھ, مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا. کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا, عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی, وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا, اچھا تھا میں نے طلاق کیوں دی. جائز نہیں ہے, حرام ہے جان سے مارنا. لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے گئے. آئی بات سمجھ, سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا؟ میاں پہ. اور عزت الگ گئی, کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائے گی میرا میاں ایسا, سارے دوست بھی اس کی سائڈ لیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو ذلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ دے گی. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے. جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کے حقوق پہ, وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں, اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں.
دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے. جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا. لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا, یہ تو پوچھیں پہلے, یہ تو طے کرو کہ ہیں کیا حقوق. گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا, وہ کمبخت آپ کے بچوں کی اسکولوں کی ساری فیسیں اٹھا رہا ہے, وہ الو کا پٹھا, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے, وہ ناشتہ دے رہے تمہیں, دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے, شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے, بس کرو نا, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. یورپ جا کے دیکھو, وہ آدھا میاں کما رہا ہے آدھا بیوی کما رہی ہے. پھر یہ اضافی غریبی ہیں, جیب خرچی بھی دینی چاہیے. اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے. سب دیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں, آپ بھی دیتے ہوں گے. نہیں دو تو یہ ضروری بولو نہیں ہے. آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے. شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے, گھر ہو. کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا, غائب ہو گیا, کوئی اتنی ٹینشن کی بات, یہ مرد کا حق ہے. رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے, اس کو بالکل آپ نے وہ باؤنڈ کر دیا اس میں. اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے, وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی. اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے. وہ آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آ کے باؤنڈ ہوئی ہو, پابند ہوئی ہو آپ. یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کے پابند شوہر کے تابند, یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے. ان کو اس لعنت بھیجو اس کلچر پہ, ایک طرف ہو جاؤ, یا اسلام یا لبرلزم. میں عورتوں کو کہتا ہوں تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں. اسلام میں میاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی, نہیں تو میاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رشتوں کے پیچھے بھاگا نہ کرو, رشتہ بتا دیں, رشتہ بتا دیں, کسی سے شادی کرا دیں, شادی کرا دیں. شادی کا مطلب یہ کہ عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت کرے گی. جائز چیزوں میں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت کرے گی. شوہر اگر کہہ رہے کہ فیس بک پہ آئی ڈی میری مرضی کے بغیر بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور میں آئی ڈی چیک کروں گا, تو بالکل اس کا 100% حق ہے. اس میں یہ کہنا کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہے ہو. ایک صاحب کچھ دن پہلے میرے نا موبائل لے کے یوں 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 گھما رہے میرے, میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی ویڈیو نہ بناؤ, کیونکہ انسان کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے, بے تکلف ہو کے بیٹھا ہے, ہر جگہ ویڈیو بنے گی, یہ تو غلط ہے نا. کہہ رہے نہیں میں ویڈیو نہیں بنا رہا. تو میں نے کہا پھر کیمرہ یوں یوں کیوں گھما رہے ہو. کہہ رہے نہیں میں پکچر لے رہا ہوں. میں نے کہا دکھاؤ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہو. کہہ رہے ہیں کیا مجھ پہ شک کر رہے ہو. میں نے کہا بالکل شک کر رہا ہوں میں آپ پہ. میں نے کہا میں بالکل, یعنی مجھ پہ میری زبان پہ اطمینان نہیں. میں نے کہا بالکل بھی آپ کی زبان پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ میرے باپ ہو نہ آپ میرے ماموں ہو جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو یہ جو اس قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, ان سے کبھی بھی بالکل بھی متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سامنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ شک کا موقع نہ دے آپ کو. ایک آدمی آپ کے لاکر کے گرد گھوم رہا ہے نا, جیب میں یوں یوں کر کے جھانک رہا ہے, آپ کو تو خطرہ ہوگا کہ یہ جیب کترا ہے. اب آپ اپنی جیب کو کی زپ بند کر رہے ہو اور اس کو بول رہے ادھر جا کے بیٹھ کر شک کر رہے ہو مشکل. بھائی شک کا موقع کس نے دیا ہے. یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سے پلاٹ کا سودا کر رہے ہو, قرآن نے کہا کہ ریٹرن جتنے بھی خرید و فروخت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں لکھ کے ہونے چاہیے. زبان سے نہیں چلیں گے, یہ لکھ کے ہونے چاہیے, ریٹرن میں ہونے چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہو, او بھائی لکھو یار میری زبان پہ اعتماد نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ آپ نے پتہ کیا کہنا ہے, بالکل بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں. بولے بالکل بھی ہمیں آپ پر آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. میں نہیں کہہ رہا بیویوں پہ خام خواہ میں شک کرنا شروع کر دیں گھٹیا لوگوں کی طرح, جا کے نا جیسے بعض سسرال والے دمادوں کے فریج جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے اندر.
تو یہ بڑا گھٹیا پن ہے. خام خواہ میں بیگم کے موبائل بلا وجہ چیک کرنا, اس کے کمپیوٹر میں گھسنا, یہ گھٹیا پن ہے. لیکن اگر واقعتاً کوئی قرائن سے پتہ چل رہا ہے, کوئی شک ہو رہا ہے کہ یار یہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے, کوئی بہت, تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے. گھر اسی طرح ٹوٹتے ہیں. اسی طرح میاں کے موبائل میں بھی گھسنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن میاں صاحب آتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں ایسے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں, امی سے. اتنا اچھا میاں یار, اپنی ماں سے گھنٹوں گھنٹوں ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے. عورت کو شک ہوتا ہے. پھر اگر وہ کہتی ہے مجھے موبائل دکھاؤ, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا نیک آدمی, مجھ پہ شک. تو بیگم کو چاہیے کہہ دے آپ نیک اپنے ابا کے لیے ہوں گے, آپ نے شک کا موقع مجھے دیا ہے. اور خاص طور پر مفتی طارق مسعود کے بیان بھی سنتے ہو, اور اس کے بعد شادیوں کی باتیں بھی کرتے ہو, اور پھر موبائل بھی یوں کر کے چھپاتے ہو. حقیقت بعض عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ فون کہتی ہیں ہمارے میاں فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے جیسی میں آتی ہوں نا, یوں کر لیتے ہیں ایسے کر کے نا, ایسے جیسے پتہ ہی نہیں کیا, یوں کر کے نا ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں. جب ایسا کام ہوگا تو عورت کو حق ہے نا کہ دیکھے بھائی بولتے کیوں نہیں بھائی, حق ہے نا اس کو کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بھائی یہ کیا ہے. موبائل سے اتنی طلاقیں ہوئی ہیں نا, جو اتنی بدگمانیاں گھروں میں پھیلی ہیں, اتنی بدگمانیاں. بیگم نے یوں چھپا دیا تو آدمی کو شک شروع ہے, پتہ نہیں کیوں چھپا رہی ہے بھائی. میاں یوں کر کے چھپا رہا ہے تو عورت کو شک ہوگا. تو ایسا کام کر کیوں رہے ہو بھائی؟ اول تو ہم جو آپ کو چار کی ترغیب دیتے ہیں اس طریقے سے نہیں دیتے کہ آپ سیٹنگیں شروع کر دیں. جیسے پہلی تمیز سے, شریف لوگ پہلی بھی تمیز سے, تو ایسے ہی تمیز سے. تو جو بدگمانی کا موقع دیتا ہے نا, اس کے ذمے وہ خود اپنا کیریکٹر خراب کر رہا ہے آپ کے سامنے. خام خواہ میں کسی کو کسی کی تفتیش کی اجازت نہیں ہے, جیبوں میں گھسنے کی, گھروں میں گھسنے کی, موبائلوں میں گھسنے کی, یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن جس کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے, اس کو آپ نے جب خود شک کا موقع دیا ہے تو پھر وہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا بھی ہے, رکھتی بھی ہے. پھر یہ کہنا کہ جی ایسے بہت گھر تباہ ہوئے ہیں, شوہر شروع میں پکڑا جاتا, یہاں تک نوبت نہ پہنچتی, لیکن شروع میں اس نے ڈائلاگ مارے کہ مجھ پہ شک کر رہی ہو. بیگم ڈر گئی, ہائے بیچارہ اتنا نیک آدمی, اس پہ تو شک بنتا ہی نہیں ہے. اس طرح میاں نے پکڑا تو کچھ نہیں بھائی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, وہ آپ کی زوجہ تھیں. ایک صحابی گزرے, انہوں نے دور سے دیکھا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدگمانی کے موقع سے بچایا ان کو, خود بچایا ان کو بدگمانی کے موقع سے. اس میں در سے آنے والی امت کے لیے کہ کوئی اتنا نیک پرہیزگار اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے اوپر انگلی اٹھ نہیں سکتی, ہم تو بہت نیک ہیں, ہمارے پیر صاحب اتنے نیک ہیں کہ بند کمرے میں الگ خاتون کو بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بیٹی بنا کے ہی سمجھا رہے ہوں گے. وہ بزرگ کی ذمہ داری ہے بتائے لوگوں کو کہ بھائی کون ہے یہ میری, میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے. ایسے پیر چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہ مریدنی کو دروازہ بند کر کے بٹھایا, اس سے بات چیت کر رہے ہیں, اور جو باقی مرید ہیں ان کو شک کرنے کی اجازت بولو نہیں. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں نہیں تھے, کھلی جگہ پہ تھے, لیکن تنہائی میں. تو آپ نے بدگمانی دور کی. تو یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بدگمانی کا موقع دیں گے, اور جب کوئی تفتیش کرنا چاہے تو فوراً کہیں گے آپ ہم پہ شک کیوں کر رہے ہو. تو مالی لین دین میں بھی ایسا ہی ہے. دیکھو جو ایک نمبر ہوتا ہے نا, جب وہ پیسوں کا لین دین کرے گا تو وہ کہے گا لکھو لکھو بھائی, مجھے اپنی یادداشت پہ اعتماد نہیں ہے, میں بھول سکتا ہوں, میں مر گیا تو میرے وارث نہ کھا جائیں. اللہ کا فضل ہے, تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, شو بازی کے لیے نہیں. میرا کسی سے بھی کوئی مالی معاملہ ہوتا ہے, کسی سے بھی, جس کے پیسے میں نے دینے ہوں, دینے میں تو آدمی کہتا ہے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو میں زیادہ اہتمام سے لکھواتا ہوں.
جب بھی کسی سے میری خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہو تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں لکھوں گا کہ یہ فلاں کے پیسے میں نے دینے ہیں, آپ نامزد کرو, اگر آپ مر گئے تو آپ کی بجائے کس کو دوں گا میں یہ, اور میں مر گیا تو کس سے لیں گے آپ. یہ ہر چیز میرے دوستوں کو پتا ہے, روزانہ یہ اپڈیٹ ہوتا ہے. یہ گوگل ڈرائیو پہ نا, گوگل ڈرائیو پہ اس لیے کہ اس میں اپڈیٹ کرنا, اب یہ تھوڑی روزانہ بیٹھ کے وصیتیں لکھ رہا ہے بیٹھ کے, تو گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. بھائی ایک وصیت نامہ بنایا ہوا ہے, اب آپ لوگ بھی اس کو سیکھ لیں. 2 اپنے قریبی دوستوں کو, قابل اعتماد دوستوں کو اس کا پاسورڈ دیا ہوا ہے, یہ سیکھ لیں, یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ اپنی اولادوں کو نہیں کرنا, یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. اپنا وصی اس معاملے میں اپنا نائب اپنی اولادوں کو نہیں بنانا. وجہ اس کی یہ کہ وہ تو خود خصم ہے نا ایک دوسرے کے. بہت مشکل ہے یار, نہیں آ رہی سمجھ میں, بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. دیکھو 1 کروڑ روپے فار ایگزامپل آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں, آپ کے لاکر میں, میرے لاکر میں 1 کروڑ روپے نہیں رکھے ہوئے, پتہ چلا وہ مجھ سمیت لاکر ہی غائب ہو گیا. میں مثال دینے پر, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. 1 کروڑ روپے آپ کے لاکر میں رکھے ہوئے ہیں, کسی بھی وقت کوئی بھی مر سکتا ہے. گورنمنٹ نے میں مرنے پر, زندہ رہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سخت پابندی ہے. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے زندہ رہنے پر پابندی ہے, بہت سخت قسم کی پابندی ہے. ہم لوگ پھر بھی کوشش کر کے زندہ ہیں. گورنمنٹ نے الحمدللہ کوئی کتے چھوڑے ہوئے ہیں, اور کتوں کو بولا ہوا ہے کہ پاگل ہونے پر بھی ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی کسی ٹائم پہ پاگل ہو کے کسی کو بھی کاٹ لے, ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں, بالکل کھلی اجازت. سندھ میں وہی زندہ رہ سکتا ہے جس نے گھونٹ پیا ہو. وہ جو بارش کا پانی تھا نا, ارے ایک بادشاہ کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ بارش ہونے والی ہے, اس کا جو بھی پانی پیے گا وہ کیا ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا بھائی, پاگل ہو جائے گا. تو وزیر نے سے مشورہ ہوا, بھائی الگ تالاب بنا لیتے ہیں ہم دونوں اپنے لیے, اس میں پہلے سے پانی اسٹور کر لیتے ہیں, ہم وہ پئیں گے, پبلک کیا پیے گی, بارش والا پاگل ہو جائے, میں کیا ہے. تو بارش ہوئی, بادشاہ وزیر نے اپنے لیے اتنا بڑا تالاب بنا لیا تھا کہ وہ انہوں نے کہا جب تک ہم زندہ اس سے پیتے رہیں گے, پبلک بارش کا پانی پی کے ساری پاگل. اور یہ 2 بچے صحیح. اب چونکہ یہ 2 عقل مند تھے, پبلک ساری کیا تھی, پاگل, تو ان کو یہ 2 پاگل لگنے لگے, کیونکہ وہ تو سارے ایک جیسے, بے وقوفوں والی باتیں. یہ عقل مند تھے تو یہ ان کو کیا لگنے لگے, پاگل. تو اب انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیا, بادشاہ وزیر پاگل ہے, ان کو ملک سے باہر نکالو, کوئی نیا بادشاہ لے کر آؤ. اور یہ بڑا ٹینشن میں آیا, بادشاہ وزیر سے بولا یار یہ کیا ہو گیا. تو اس نے کہا سر اب یہی حل ہے کہ ہم بھی ایک گھونٹ پی لیتے ہیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو یا تو سندھ حکومت پاگل ہے یا یہ ساری عوام پاگل ہے, دونوں میں سے ایک پاگل ہے. یا تو گورنمنٹ کو چاہیے وہ بھی ہم جیسی بن جائے, اس بے روزگاری اور اس مہنگائی میں قوم کے ساتھ شریک ہو جائے. جو ہمارے وزراء ہیں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھی ذرا اس بے روزگاری کا مزہ لیں, دیکھیں غریبوں میں کے گھروں میں جا کے ہو کیا رہا ہے, تھوڑے دن ان کے ساتھ وقت گزاریں. یا پھر عوام کو بھی اپنا کچھ اس کا بھی خیال کریں. تو میں جلدی سے یہ بات کر کے نا اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, موضوع چینج ہو گیا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, اپنے بارے میں قطعاً اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں مر نہیں سکتا فی الحال. یہ جتنے قبرستان میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں 99% وہ ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ آج میں نہیں مروں گا. 99, 1% ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر 6 مہینے پہلے کہہ دیتے تو مر جائے گا بھائی, تو اگر یہاں آتا رہا تو مر جائے گا. ٹھیک ہے, 1% ہوتے ہیں. 99% وہی ہیں جن کا اس دن کم از کم مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اچانک بیٹھے بیٹھے یوں ہو گیا, دھماکہ ہوا, کتے نے کاٹ لیا, بائک سے گر گئے, کچھ بھی ہو گیا, کوئی رگ پھٹ گئی ٹینشن سے, دوسری شادی کی تھی پکڑے گئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں.
تو ایک بات خوب سمجھ لیں, اپنے جتنے مالی معاملات ہیں نا, مالی, جیسے میں ایک مثال دے رہا تھا, آپ کے لاکر میں پڑے ہیں 1 کروڑ روپے, آپ کے وارث بھی ہیں, بیٹا بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیگم بھی ہے, ابا بھی ہیں, اماں بھی ہیں, جو وارثین ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھنا ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے, جتنے پیسے ہیں, فلاں فلاں جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں, اس کا پاسورڈ میں نے فلاں فلاں بندے کو, بولتے کیوں نہیں, لاکر کا پاسورڈ, گوگل ڈرائیو کا پاسورڈ جس میں وصیت ہے, وہ میں نے فلاں فلاں بندے کو بتایا ہے, جس میں آپ کے وارثین اولاد نہ ہو. وجہ اس کی ہے کہ ایک بیٹے کو بتا دیا تو دوسرے بچے بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یار یہ بڑا بھائی کہیں سارا تو نہیں کھا گیا, ہمیں صحیح بتا نہ رہا ہو. یہ اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے. اگر آپ کی 2 بیویاں, ایک کو بتا دیا تو دوسری کیا ہوگی, بدگمان ہوگی. ایسا تو نہیں یہ خاتون بتا ہی نہیں رہی ہیں, کیونکہ یہ تو آپ اور آگ لگا کے جا رہے ہو. وہ ہمیشہ نیوٹرل آدمی ہونا چاہیے جس کا اس وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور 2 ہونے چاہیے تاکہ ایک پر انگلی اٹھ سکتی ہے نا, کم سے کم 2 ہوں. زیادہ کو بتائیں گے تو پورا محلہ انوالو ہو جائے گا نا, وہ تو پھر ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی ایک کی نیت بدلے اور لاکر ہی غائب ہو گیا آپ کا, تو بہت زیادہ بھی نہیں. تو آپ نے 2 کو بتانا ہے جو آپ کے قریبی رشتہ دار نہ ہو, لیکن ہوں قابل اعتماد, ہو کہ لالچی نہیں. انسان کو کچھ دنوں کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کون کیسا ہے. اس میں ایک ایک چیز آپ نے ڈیفائن کرنی ہے. اتنے پیسے یہاں پڑے ہوئے ہیں, اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں, اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں, جو بھی جیب میں, بٹوے میں جو کچھ میری جیب سے نکلے وہ میرا ہے, اور جو وہاں سے نکلے وہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا کسی کی امانت ہے یا قرض ہے, جو بھی ہے. یہ ایک ایک چیز آپ نے کیا کرنا ہے, لکھنی ہے. میں نے ایسا ہی کیا ہوا ہے الحمدللہ. پھر 2 بندوں کو آپ نے نامزد کرنا ہے, اس میں وصیت نامے میں ان کے نام مینشن کرنے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جہاں سے بھی جو رقم بھی نکلے گی وہ ان کے قبضے میں جائے گی. یہ وراثت کو پھر شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے, حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کو بھی نومینیٹ نہ کرے, بیوی اپنے شوہر کو نامزد نہ کرے, کیونکہ دونوں طرف سے ظلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بیوہ مر جاتی ہے تو بچوں کا باپ سب کچھ کھا لیتا ہے. عورت بیوہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو, عورت اگر مر گئی تو جو شوہر ہے نا اس کا, وہ کہتا ہے میں تو بچوں کا باپ ہوں, تو باپ بن کے وہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے. وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس میں حصہ اپنی زندگی میں نہیں دیتا, حالانکہ اس پر لازم تھا کہ ان کا حصہ انہی کی زندگی میں ان کے, بولو نا, حوالے کرے. اور اگر وہ ایماندار بھی ہے دے بھی دیتا ہے, لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ باپ نے باپ ہونے کا کہیں ناجائز فائدہ نہ اٹھایا ہو. اس وسوسے کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, تو کیوں بدگمانی کا موقع دے رہے ہو. اور اگر میاں مر جائے تو بعض دفعہ ماں, بچوں کی ماں, وہ سب اپنے قبضے میں لے لیتی ہے کہ میں ماں ہوں, میری زندگی میں کسی کو میرے میاں کی جائیداد چھیڑنے کا حق نہیں ہے, میں ماں ہوں. اب ماں سے کون لڑے بھائی. تو بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے, بعض دفعہ بیٹوں کا مارا جاتا ہے, بعض دفعہ سب کا حق مارا جاتا ہے. ماں کہتی ہے میرے مرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگا. اب ماں آپ کا انتقال 20 سال کے بعد ہوا, 25 سال کے بعد ہوا, تو بیٹے بیٹیوں نے اپنی جوانی تو گزار لی نا, بڑھاپے میں جب منہ میں دانت ہی نہیں ہوں گے تو بادام مل بھی گئے تو کیا کرنا ہے ان کا. ایک آدمی کے پاس بادام کھانے کے پیسے ہی نہیں تھے, دانت تھے, بیچارہ ساری زندگی بادام کی لالچ میں, بادام کی تمنا میں زندگی گزر گئی. جب پیسہ آیا تو بادام خرید کے لایا تو منہ میں دے گا دانت ہے ہی نہیں. تو یہ ہوتا ہے جب اماں وراثت کو 20 سال 25 سال کے بعد ڈیوائڈ کریں گی تو بچوں نے اسٹیبل ہونا ہوتا ہے. وہ اللہ کی ایک نعمت ہے نا, کھانا پینے کی عمر تو جوانی ہے. تو عورت کو بیٹی کو وراثت ملتی وہ بھی کچھ کر سکتی تھی, بیٹے کو ملتی وہ بھی کچھ کر سکتا تھا, وہ کچھ کر سکنے کی عمر ختم. اب بڑھاپے میں جا کے وہ کیا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ تو پھر اپنی اولادوں کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اولادوں کے لیے بھی ایسے رکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد. اللہ میاں نے ماں کا جتنا حق بتایا ہے نا, اماں کا اتنا ہی حق ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو
نہ کریں. ابا کا جتنا ہے ابا کا اتنا ہی ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کی جائے. اگر اللہ نے ساری وراثت بچوں کی ماں کو ہی دینی ہوتی باپ کے مرنے کے بعد, تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ بیوہ کا 8واں حصہ ہے؟ اللہ یہ کیوں کہتا؟ اللہ کہتا سارا بیوہ کا ہے, جب وہ مرے تو پھر اپنے بچوں میں اس طرح سے ڈیوائڈ کر دے. اللہ نے بتا دیا بیوہ کا صرف 12.5% ہے, اس سے زیادہ شوہر جو بندے کا انتقال ہوا اس کی بیوہ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتی. باقی سارا کس کو دینا پڑے گا؟ بیٹے اور بیٹیوں کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا ان کے. لیکن نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. تو آپ نے تھرڈ پرسن کو وصی بنانا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد جتنا بھی ہے یہ آپ نے شریعت کے اصولوں کے مطابق میرے رشتہ داروں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. میرے ابا, میری اماں, میرے بھائی, میری بہن, جو بھی جس کا حق بنتا ہے. بھائی بیٹا ہو تو پھر بھائی بہنوں کو نہیں ملتا, تو بیٹا ہے, بیٹی ہے, یہ ڈیوائڈ کرنا ہے آپ نے. اور یہ روزانہ اگر ذرا سی بھی اس میں چینجنگ ہو رہی ہے روزانہ, ورنہ لوگ اپنی اولادوں کو ایک اختلافات کی آگ میں خود جھونک کے جا رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو خود ایک لڑائی اور جھگڑے کی آگ میں ڈال کے جاتے ہیں. بچے لڑتے ہیں زندگی بھر, بدگمانیاں پھیلتی ہیں. تو ایسا کام ہی نہ کرو بھائی, یا پھر زندگی میں ہی دے دلا کے چھٹی کرو, ڈیوائڈ کرو, ہینڈ اوور کر دو ان کے. لے بھائی کہ لے جا یار, اب ہم بڑھاپے میں ہم نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جب ملتی ہے نا وراثت تو پھر آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں, وہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. بات کیا چل رہی تھی وہ جو شروع میں؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی ٹینشن انسان پہ آتی ہے تو اگر اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو پھر سکون شراب کباب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ملتا. جب شراب کباب کے بھی پیسے جیب میں نہ ہوں تو پھر وہ کس طرف جاتا ہے؟ خودکشی کی طرف جاتا ہے. اور شراب کا سکون بھی تو اتنی کوئی لامتناہی سکون تو نہیں ہے نا اس کا. وہ تو جب نشہ اترے گا پھر وہی کنڈیشن اس کی, تو اور زیادہ ٹینشن میں جائے گا. تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. کل ایک صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے. اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا, فلاں کو بھی, سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کچھ کر دیا ہے, ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہنے آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا ہے. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے, یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی مشین خراب ہو گئی نا, میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا, اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے, تو مجھے ڈر اب, پہلے زمانے میں نہیں تھا, لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے, یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. او ہو یہ تو اللہ ہی ٹھیک, معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے.
وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت, اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی, نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا, مگر خوشیوں کی, ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں, پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی, ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا, اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی, مجھے یاد پڑتا ہے, پلایا تھا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی, حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں, لیکن میں نے کہا ابا ہیں تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا, تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا, میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی, اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, میرا حسن سلوک ونس اپون اے ٹائم. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنے. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا, ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا, شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے, اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے, تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا, میں تو اتنا اچھا, میں تو اتنا نیک, میں تو یوں بھی, اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیویوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک نہیں, باپ سے اچھا سلوک نہیں, ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں, اللہ ہی ٹھیک. وہ منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا, بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی بیچاروں کو, چھوٹا بچہ تھا اس کا, وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو, داڑھی بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں, کوئی اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی, اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو, بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے, فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے, آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے. یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے. اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے. آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا, اور وہ تو 2 نمبر آدمی, اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا, اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا. وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو, رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا, تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں, یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا, وہ اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئیں. اب یا تو اللہ سے لڑ لو. بھائی اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہے, وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے, وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے, تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے. جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا. تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا, پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی
گڑ گڑا بھی لیا. 27ویں رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا, میں رو رو کے دعا مانگی, امام صاحب سے بھی دعا کا کہا, امام حرم سے بھی کہہ دیا. جیب میں دکھا پھر تو موبائل پڑا ہوا ہے, کہہ رہے پیسہ, پھر بھی نہیں آیا. مجھے بالکل بھی پسند وہ کہتے ہیں پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر, میں ان سے کیا کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو. دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو, اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. پہلی بات, جس کے پاس بہت دولت ہے نا, خوشحالی ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو, یہ جو اس پہ رشک آ رہا ہے ہائے, کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس نہیں تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا, دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آئے چلے آ رہے ہیں. اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار ہمارا افغانستان کا ویزا نہیں لگ رہا, اس کا ٹھک کر کے امریکہ کا ویزا لگ گیا پہلے انٹرویو میں, ہمارا بنگلہ دیش کا نہیں لگ رہا, اور یہ ٹھک کر کے. ایسے بھی ہوتا ہے, لوگ ایمبیسی جاتے ہیں جاب کے, وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, فیل. دوسرے کی نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہ کوئی, ایسے ہی وہ گیا اور ٹھک کر کے. ایسے میں نے دیکھے ہیں بھائی, امریکہ کا ایمبیسی گئے, ٹھک کر کے ویزا لگا. بھائی جو اس کو جہاز میں بٹھانے جا رہے ہیں نا, ایسا رو رہا تھا کہ یار کتنا خوش قسمت انسان. صحیح ہے نا. ایک صاحب اپنے دوست کو جہاز میں بٹھا کر ہے, اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, اس کی 3 دن تک نیند نہیں آئی ہے اس کو, اس غم میں کہ یار اتنے خوش قسمت انسان اور میں کتنا بدقسمت. اپنے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں قبرستان نہیں ہے, جو امریکہ جاتا ہے وہ امریکہ ہی رہے گا, وہ قبر میں. تم اگر انجام دیکھ لو نا, تم کو یہاں کشادہ قبر تمہیں سستے میں مل جائے گی, وہاں قبر بہت مہنگی ہے میرے بھائی, بہت. یہاں جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے, وہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. پھر دارالاسلام میں موت کا اپنا مزہ ہے بھائی. ٹھیک ہے آپ جائیں کمائیں, لیکن مرنا یہیں پسند کرو. اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ دفن کہاں ہو رہے ہیں. لوگ کیوں مدینہ میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ امام مالک, بھائی نبی کے شہر سے جنازہ اٹھے تو نبی کے شہر سے نہیں کہ اسلامی ملک سے ہی اڑ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں مر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, وہ تو جہاں بھی مر جاؤ وہیں دفن ہو جاؤ, لیکن ایک فضیلت کی بات بتا رہا ہوں کہ کوشش کیا کریں اپنے کنٹری میں ہی مرا کریں. ابھی تو فی الحال ہم زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم اسلامی کنٹری میں ہی مریں, لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ اپنے کنٹری میں مر لیں. تو اب مجھے پہلی بات تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے, بہت خوشیاں ہیں, چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی, آپ کی والی سے اس کی ہو گئی, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر یہ اس کے پیسے آنے سے, پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان, ہم سب کو ویسا بننا چاہیے. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے, کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی تانے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن, نہ ان کے پاس باغات ہیں, نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے, نہ ان کے پاس محلات ہیں, کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں. بے روزگاری کیا, 10 سال بکریاں چرائی ہیں. آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ, اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا, اللہ کو انتہائی محبوب, مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑ دے کے نکلتے ہیں, پہاڑوں میں جاتے, شام کو واپس, اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں, سسرال میں رہ رہے ہیں. ایک روم دیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ بھئی یہ بکریاں چرانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے, کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی, تو ملازم رکھنا, بطور ملازمت کے رہے ہیں.
نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. وہ بکریاں چرانا آسان نہیں ہے, ہم سے پوچھو. 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, وہ جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کھلاؤ پلاؤ, جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر, ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہی یار. میں نے دفعہ بکری کا دودھ نکالا بڑی محنت سے نا, پوری جب بالٹی بہت دودھ جمع ہو گیا تھا, بالٹی بھری ہے, جیسے ہی میں اٹھنے لگا بکری نے ٹانگ اس کے اندر پوری. لے بھائی, ہم نے کہا اب تم ہی پی لو بھائی. 10 سال کیا کام کیا ہے, اپنے ماں باپ سے دور, اپنے بہن بھائیوں سے دور, مدین میں بے روزگار. ایک روزگار ملا ہے اور وہ بھی کتنا ٹف. اور موسیٰ کی پرسنالٹی دیکھو, یہ وہ ہے جس کے ذریعے اللہ مصر میں انقلاب لے کر آئے گا, اور جس کا ذکر آسمانی کتاب قرآن میں سب سے زیادہ کرے گا, نام لے لے کے. قرآن میں جتنا موسیٰ کا نام استعمال ہوا اتنا کسی کا نام استعمال نہیں ہوا. کام کیا ہو رہا ہے, بکریاں چرا رہے ہیں. تبھی جو سودی بینک میں جاب کرتے ہیں نا, ہمارے حضرت سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ سودی بینک میں جاب چھوڑ دیں تو اتنے لوگ کیا کریں گے, کیا فرمائے رکشے چلائیں, ٹماٹر بیچیں. وہ کہتے نہیں میں ٹماٹر کیوں بیچوں. آپ نے یہ خود اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ میں اس لیول کا آدمی ہوں. یہ آپ کا, یہ اللہ نے نہیں بنایا آپ کو. حلال حرام کمانے پر کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بے شک آپ کو رکشا چلانا پڑے, بے شک آپ کو گول گپے بیچنا پڑے, بے شک آپ کو ٹماٹر بیچنا پڑے. یہ آپ کی اپنی تھنکنگ ہے کہ ٹماٹر بیچنے والا ناکام اور دنیا کا پست ترین انسان. یہ آپ کا خود ساختہ نظریہ ہے. اللہ کی نظر میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تو آپ نے اپنے لیے متعین کیا کہ مجھے جی ایسی ہی گاڑی چاہیے, جیسے میں بینک میں مینیجر تھا نا, ایسے ہی جاب جب مجھے ملے گی 3 پیس سوٹ ٹائی میں گاڑی میں بیٹھ کے کسی کمپنی میں جاؤں گا اور اتنی ہی تنخواہ ملے گی, تو اس کا مطلب مجھے حرام کا متبادل مل گیا. تو وہ تو متبادل مل گیا, اب کیا ہے, وہ تو کسی کو بھی مل جائے تو وہ چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہے, آپ کو حرام کی طرف جانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ٹماٹر بیچنے پڑے آپ کو, یہ تو آپ نے خود متعین کیا ہے. تو پہلا تو آپ جس کے پاس دولت ہے اس کو خوش قسمت سمجھنا ختم کر دیں. یہ بہت بڑی, میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے نا کہ جس کو پتا ہے موت بھی ہے آگے. مجھے لوگ 50 سال میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری اتنی پراپرٹی, میں کہتا ہوں تیری زندگی کتنی بچی ہے یار, 10-20 سال تو ٹھک ٹھک ٹکری گزرتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے میں یہاں ممبر پہ بیٹھا تھا 2011 میں بیان کر رہا تھا, کل کی بات لگ رہی ہے, اور اب کیا آ گیا 2021. تو ان 10 سالوں میں میرا اپنا بنگلہ ہو یا نہ ہو, کرائے کے گھر پہ رہوں یا بکریاں چراؤں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. 10-20 اور رہ گئے ہوں گے اگر ہم, گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے اسی سال مر جائیں ہم سب, لیکن ہم بہت زور لگا لیں گے زندہ رہنے کی. جم چلے گئے, بکریوں کا دودھ پی لیا, ویٹ لفٹنگ کر لی, گھوڑ سواری کر لی, یار کتنا نکال لو گے, بہت. اور اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی, ورنہ اللہ نہ چاہے تو آپ جتنے وہی جو جم اٹھا رہے ہو نا, وہی وہ آپ کی جم میں کتنے لوگ مرے ہیں. یوں اٹھا رہے تھے زنجیر, وہ بیٹی ٹوٹ کے دھام سے سر پہ گرا. چلو بھائی, جو چیز زندگی کا ذریعہ تھی وہی اللہ نے موت کا سبب بنا دی. کتنے لوگ مرے ہیں اس طرح سے, ورزش کرتے ہوئے مرے ہیں. جو چیز ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تاکہ بچ جائیے, وہی ٹیکا ری ایکشن کر گیا, مر گیا بندہ. تو کب تک لڑو گے بھائی, تیار رہو بھائی. جتنے جم وم میں کچھ بھی نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا کٹاک. میرے گارڈ ہے نا, میرے ساتھ جا رہے تھے, ایک بوڑھے میاں قریب سے گزرے, وہ گارڈوں کو نا طنز کیا انہوں نے, ان سے کچھ نہیں ہوتا اللہ مارنا چاہے گا ویسے ہی مار دے گا. بات صحیح ہے لیکن اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہے. ہر صحیح بات ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں, ٹیکا لگا رہا ہے وہ آپ, اور ٹیکا لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لگا تو دوں گا لیکن جب اللہ مارنا چاہے گا تو مرے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر لگا کیوں رہا ہے ٹیکا, ادھر تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. 2 انتہائیں ہیں, کچھ لوگ اسباب کی نفی کر دیتے ہیں, کچھ ایسا اسباب کو باپ بنا لیتے ہیں کہ اللہ سے نظر بالکل ہی ہٹ گئے, وہ سمجھتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں, اچھا روزگار ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا بولو چھوڑ دیں.
کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتا تو فرعون خوش قسمت تھا, قارون خوش قسمت تھا, موسیٰ کلیم اللہ مسکین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مسکین. ہمارے نبی کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلنے کی نوبت آتی نہیں تھی. لیکن اس جہاں کا سردار اللہ نے کس کو بنایا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواہشات کی تکمیل ہو جانا یہ بالکل بھی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں؟ خوش قسمت. یوسف علیہ السلام کی جوانی جیل میں گزر گئی, یعقوب علیہ السلام کی جوانی ساری روتے روتے گزر گئی. خوش قسمت تھے, پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر. دوسری بات, دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وقت پورا ہو گیا, جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو محدود. ضرورتوں کو کیا کرنا؟ جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو پھر ضرورتوں کی فہرست بہت, پھر بحریہ ٹاؤن پورا بھی آ جائے گا نا. کم ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملنے سے اتنا نہیں, کوشش کرو مل جائے, اچھا ہے. نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن کا مالک مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. ایسا نہ تھوڑے دن مر کے میرے اوپر ڈالنے کہ اس کو کیسے پتہ چلا تھا. مطلب یہ کہ چند سال میں مرے گا نا وہ. بھائی بہت لوگ پکڑتے ہیں آج کل باتوں کو, اللہ نہ کرے وہ مر گیا تو لوگ بولیں گے انہوں نے کیسے بول دیا تھا تھوڑے دنوں میں مرے گا. اس کا مطلب مارنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. مرے گا بھائی. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے, جو بنانے والا ہے, وہ تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ اٹھے گا. تو میرا اور آپ کا, ہم کس کھیت کی مولی؟ ہم 2-4 پلاٹ لے کے, یار میری بھی بلڈنگ, میرا پلاٹ, اور جس کو نہیں مل رہا وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. یار سب سے بدترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. یہ بتا دوں, یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہے. سب سے بدترین اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. کیونکہ جو باقی جتنی چیزوں سے دل لگاؤ گے نا وہ استعمال ہو جاتی ہیں. خربوزے سے دل لگاؤ گے, کھا کے مزہ آئے گا اور دل بھر جائے گا. کتنے خربوزے کھا لے گا آدمی. انار سے دل لگاؤ گے, انار کھاؤ گے, 2 کھا لو گے, 3 کھا لو گے, اور وہ استعمال ہوگا, جذب بدن بنے گا, صحت ملے گی اور فٹ فاٹ. آپ کی زندگی وفا کرے گی. یہ لذت ایسی ہے جو کیش کرا لو گے آپ, یعنی زندگی میں اس کا فائدہ اٹھا لو گے. کپڑوں سے دل لگاؤ گے, پہن کے مزے اڑا لو گے کپڑوں کے. جوتوں سے دل لگاؤ گے, پہن کے مزے اڑا لو گے. تعمیر سے دل لگاؤ گے تو تعمیر میں جتنی انویسٹمنٹ کرو گے اتنی آپ کی زندگی ہے نہیں. اس کا فائدہ اپنی زندگی میں اٹھا نہیں سکتے. جتنا سریا آپ پلر میں ڈالو گے نا اتنا اپنی ہڈیوں میں کیلشیم نہیں ڈال سکتے آپ. آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور وہ پلر کھڑا رہے گا. نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کرائے کے گھروں میں بھی وہی مزے ہوتے ہیں جو ذاتی گھروں میں ہوتے ہیں. اب یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو جب تم دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے تو تمہاری کھوپڑی میں ہماری باتیں آئیں گی کہ اپنا گھر تو. میں نے ایک بیان کیا, پورا سمجھایا کہ بھائی کرائے کا گھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں یہاں سے بھی مرے گا, وہاں سے بھی مر کے نکلے گا. نہیں جی اب کرایہ دینا پڑتا ہے ہر مہینے. ابے تو وہاں 1.5-3 کروڑ روپے لگا کے گھر خرید رہا ہے, وہ نہیں دینا پڑتا؟ تو وہ بھی تو دینا ہی پڑ رہا ہے. یہاں جتنا کرایہ دے رہے ہو نا, دیکھو 1 تاریخ کو آپ نے کرایہ دیا, پورا مہینہ اس کرایے کے مزے اڑاؤ گھر کے اندر. 20-30 ہزار دے دیا, 30 ہزار میں پورا مہینہ آپ نے گھر کو نچوڑ لیا. اور گھر کی واٹ بھی لگا دیتا ہے انسان, مالک مکان کا بیڑا غرق. حقیقت ہے, کرایہ دار تو ایسی واٹ لگاتے ہیں گھر کی. سارے نل کے ول کے توڑ پھوڑ دو اس 30 ہزار میں نا, اور بجلی کا بل بھی نہ دو, وہ آ کے وہ ترساؤ مالک مکان کو. ٹینشن دیکھو, ٹینشن پارسل کرنا سیکھو. ایک طریقہ ٹینشن ختم کرنے کا یہ بھی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں نے کسی کے 1 لاکھ روپے دینے میں اتنی شدید ٹینشن میں ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا, اور آج وہ شام کو 6 بجے آ جائے گا لینے کے لیے. میں نے کہا اس میں کون سی بات ہے, ٹینشن پارسل کرو. بھائی آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے, اٹھ نہیں رہا, ساتھ والے کے کندھے پہ رکھ دو تو آپ کا بوجھ کیا ہو جائے گا, ہلکا. کہہ رہے یار میں کیسے پارسل. میں نے کہا جب وہ 6 بجے آئے تو بولو نہیں ہے, جب وہ 6 بجے پیسے مانگنے کے لیے آئے تو بولو
نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی ٹینشن, جو ٹینشن آپ کو رہی ہے وہ اس کو شروع ہو جائے, آپ ریلیکس ہو جاؤ گے. تو کرائے کے گھر میں تو ویسے ہی ٹینشن کرایہ دار کو نہیں ہوتی, ٹینشن کس کو ہوتی ہے, مالک مکان کو ہوتی ہے, جس نے غلطی سے آپ کو اپنا گھر کرائے پر دے دیا. ایک بٹن بھی ٹوٹتا ہے تو مالک مکان کو فون کرتے ہیں, بھائی تو بٹن لگوا دے, ابے تو لاک صحیح کروا دے, ابے تو یہ کروا دے. وہ کہتا ہے یار جان کو, اور خراب سب کچھ آپ خود کر رہے ہوتے ہو. پیسہ اللہ نے بہت دیا, بنا لو ذاتی گھر بھائی, ہم منع نہیں کر رہے, کوئی ناجائز نہیں ہے. نہیں دیا تو یار انجوائے کرو کرائے کے گھر میں. بہت پیسے کا مطلب کیا ہے, کھا بھی اچھا لیا, پہن بھی اچھا لیا, سواری بھی اچھی, بیگم بھی اچھی, بچوں کی فیسیں بھی اچھی, اسکول میں بھی اچھے, سب کچھ ہونے کے بعد یہ رافی پڑا ہوا ہے تو چل یار بنا لیتے ہیں, اپنا گھر بنا لیتے ہیں, مرمرا گئے تو بچوں کے کام آ جائے گا. وہ بھی بچوں کی نیت سے بناؤ, اپنے لیے نہیں, کیونکہ اب 50-60 سال میں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے, اس میں اپنے لیے کیا رہ گیا یار, اپنے لیے کیا رہ گیا, اپنی تو زندگی ختم نا. اب کیا 10-20 سال کے لیے اپنا, اور تو کرائے پہ گزارا کرے بس. اب تو پینٹیں کرائے پہ مل رہی ہیں. دیکھو دولہا جب شادی میں رخصتی ہو کے جاتا ہے نا, اس کو اچھی گاڑی چاہیے ہوتی ہے, تو یہ نہیں کہ اب بینک سے رخصتی کے لیے گاڑی نکلوا رہا ہے, وہ رینٹ کار والوں کو فون کرتا ہے, یار ذرا اچھی سی گاڑی جو ہے نا, پھول وول چمک پٹیاں لگا کے ذرا بھیج دے یار. تو وہ کہتا ہے یہ پیسوں سے خریدو, کیا ہے ایک رات کی بات ہے یار, دلہن کو یہاں سے وہاں پارسل کرنا ہے, تو میں ایک رات کے لیے 25 لاکھ 30 لاکھ کی کرولا خریدوں, میں پاگل تھوڑی ہوں. تو یہی گھر میں بھی سوچ لیا کرو, 10-20 سال کی بات ہے یار, وہ بھی اگر گورنمنٹ سے بچ نکلے, ٹھیک ہے نا, 10-20 سال کی بات ہے, 15 سال کی, 20 سال کی, 20-25 کو کوئی ویلیو نہیں ہے, اتنا نہیں ہے یہ آپ سمجھ رہے ہو, پتہ نہیں 20-25 کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ یقین بھی ہو, ورنہ تو کیا پتا کل کا, اگلے ہفتے کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں پتا. ابھی پھر کورونا کی کوئی نئی چیز آ گئی ہے, تو کورونا نے دنیا کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے, پھر کوئی نئی شکل میں آیا کورونا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, اللہ کی طرف رجوع کر لو, اللہ سے نہیں لڑ سکتے. نئی شکلوں میں کورونا آ رہا ہے, پھر فلائٹیں بند ہو رہی ہیں, دنیا عذاب میں. بھائی اتنا نہیں ڈرو, موت کے لیے تیار ہو یار, کسی بھی ٹائم کوئی بھی مر سکتا ہے. غیر مسلم موت سے ڈرے, سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اس کا تو یہ ہے کہ میری ساری عیاشی ختم. ہم تو کہتے ہیں یار ایگزامینیشن ہال سے کوئی پہلے نکلے گا, کوئی بعد میں نکلے گا, آخرت اللہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور وباؤں میں مرنا تو یہ تو شہادت ہے, یہ تو گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے طاعون وبا مسلمان کے لیے رحمت ہے اور نافرمانوں کے لیے عذاب ہے. یہ تو رحمت ہے اللہ کی. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے. آپ کی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے بس, وہ ٹماٹر بیچ کے مل جائے یا وہ ادرک لہسن بیچ کے مل جائے آپ کو. 2 ٹائم کی, یا پھر فری میں مل جائے, بعض دفعہ نہیں ہوتا تو کسی ٹرسٹ کے دسترخوان پہ آدمی کھانا کھا لیتے جا کے. 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا, رات کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی, بس. پیغمبروں کو یہی کچھ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, پیغمبروں کو یہی کچھ. اور اس پہ وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ. اور جو سیٹنگ کا جہاں تک مسئلہ ہے, یہ والی کی ادھر کیوں ہو گئی, یہ بھی تھوڑے دنوں میں بڈھی ہو جائے گی, جیسی نظر آ رہی ہے ایسی نہیں رہے گی. 1975 میں جو اداکارائیں تھیں نا, ان کو دیکھا کرے 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں. وہ کوئی بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ جو 75 میں مس ورلڈ بنی تھی, گوگل پہ اس کی ایسا نہ اس پہ وہیں 75 میں عاشق ہو جائیں آپ, یہ بھی بڑا فالٹ ہے نا. کوئی اتنی اچھی لگ رہی ہے اسی کو رکھو, 21 والی نہ دیکھ. 1975 میں دیکھو کیسی لگ رہی تھی, آپ کی حسینہ اس سے اچھی نہیں ہوگی جس پہ آپ عاشق تھے, کیونکہ یہ مس ورلڈ ہے. پھر دیکھو یہ 2021 میں کیسی لگ رہی ہے, جب یہ ڈراموں میں نانی بنی ہوئی آ رہی ہے, جب یہ ڈراموں میں نانی بنی ہوئی آ رہی ہے. اسی طرح کوئی ہینڈسم اسمارٹ بڑا خوبصورت ہیرو تھا, لڑکی عاشق ہو جاتی ہے نا, میں نے مفتی صاحب یہیں شادی کرنی ہے, نہیں تو میں خودکشی کر لوں. ایسے ہوتا ہے بہت کچھ لڑکیوں کے ساتھ, میں خودکشی کر لوں گی, اب وہ کہیں اور کر لی اس نے, وہ آپ سے لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو. تو اتنا ہینڈسم میں نہیں, تو ہینڈسم بھی بہت ہے. 1975 کے کیا ہے وہ انڈیا کا بالی ووڈ, 1975 کا ہینڈسم دیکھو 2021 میں کیسا لگ رہا ہے. وہ بالکل بھی ہینڈسم بالکل بھی پسند آپ کو نہیں آئے. تو سمجھ لو کہ تھوڑے دن میں یہ جو حسینہ کسی اور کوئی اور جو اس کی زلفوں کا اسیر بنا ہوا ہے, یہ حسینہ بھی تھوڑے دنوں میں حسینہ نہیں رہے گی, بڈھی ہو جائے گی بھائی.
تو یہ بھی بڈھا ہو جائے گا, وہ بھی بڈھی ہو جائے گی. یہ دنیا کے تھوڑے دنوں کے کھلونے اللہ نے کھیلنے کے لیے دیے ہیں, ان سے اتنی ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. موضوع میرا ادھورا رہ گیا ہے, اگلے ہفتے تھوڑا اسی کو کنٹینیو کروں گا, کیونکہ سندھ میں خودکشیوں کا واقعات بہت بڑھ رہے ہیں. میں خودکشی کرنے والے کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن سندھ گورنمنٹ بھی قیامت کے دن الٹی لٹکی ہوئی ہوگی اللہ کے سامنے, جو یہ خودکشیوں کا ذریعہ بن رہی ہے. جہاں خودکشی حرام ہے, خودکشی کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ حرام. بے روزگار آدمی کے لیے خودکشی قطعاً جائز نہیں ہے, ڈکیتی قطعاً جائز نہیں ہے, لیکن آپ جب لوگوں کے منہ سے نوالا چھینو گے, کرپشن کر کر کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھینو گے. یہ جو جس نے ابھی لکی ون سے خودکشی کی ہے, جس دن پیٹرول کی ہڑتال تھی, سننے میں آیا ہے کہ رکشا خرید کے لایا تھا, اسی دن اسٹرائک ہو گئی, تو وہ اس دن کی دہاڑی بھی نہیں لگا سکا. تو ہم تو پھر بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. خودکشی تو حرام ہے, جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے, لیکن جو گناہ کا ذریعہ بنتا ہے وہ بھی برابر کا مجرم ہوتا ہے. جو غریب کے منہ سے نوالا چھیننے والا ہے نا, تو یہ برابر کا مجرم ہے. اور ہماری ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, تبھی یہ واقعات سندھ میں زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور خودکشی کرنے والوں جن کے ارادے ہوں اللہ ان کو بھی صبر کی توفیق اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی موضوع کو وقت رہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے لے کے چلوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.